اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 جو کہ ایک طویل آیت ہے اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کو وقف کی علامات کے اعتبار سے کچھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو مجھے یہاں پر وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں اور تیسری جو ہے وہ آیت کی علامت ہے۔ تو گویا اس طویل آیت کو ہم پہلے تو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ وہ تینوں حصے۔ اب جو ہم نے پہلا حصہ کیا ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ اس پہلے حصے کے ہم مزید کچھ حصے کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم کرائیٹیریا بناتے ہیں حرف عطف کو۔ تو اس پہلے حصے کے جو حصے بنیں گے وہ بنیں گے جی فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، اور دوسرا حصہ اس پہلے حصے کا ہوگا وآتدت لہن متکئا، اور تیسرا حصہ اس پہلے حصے کا ہوگا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور چوتھا حصہ اس پہلے حصے کا ہوگا وقالت اخرج علیہن۔ تو جو پہلے حصے کے ہم نے 4 حصے کیے ہیں ان کے الفاظ پر پہلے بات کر لیتے ہیں اور پھر دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلے حصے کا جو پہلا حصہ ہے اس میں پہلا لفظ ہے فا جو کہ حرف ہے۔ لما اسم آپ کو نظر آ رہا ہے اس لیے کہ بلو کلر میں ہے، اور لما بطور حرف بھی استعمال ہوتا ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات پہلے کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر لما جو ہے وہ لما حینیہ کہلاتا ہے اس لیے کہ ظرف کے معنی دیتا ہے یہ، اور اس کے بعد آگے فعل آپ دیکھ رہے ہیں سمعت جو کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ سین میم اور عین مادے کے 3 حروف آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں، اور تا جو ہے یہ علامت تانیث ہے۔ تو سمع یسمع سننے کے معنی میں بہت دفعہ یہ فعل ہم کر چکے ہیں۔ با حرف ہے، حرف جر ہے، اور اس کے بعد آپ مکر کا لفظ دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمارے ہاں اردو زبان میں ایک نیگیٹو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب اور مفتی سعید صاحب کی ورکنگ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی۔ مکر کے بعد ایک ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، اور مکر چونکہ اسم ہے تو اسم کے بعد جو بھی ضمیر آئے گی وہ ضمیر مجرور متصل ہوگی۔ تو یہ ہنہ ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ اصل میں ہنہ تھی، اور ہنہ کو ہنہ ہم نے کیوں لکھا یا پڑھا؟ اس لیے کہ ہنہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ہنہ کو ہنہ پڑھا اور لکھا جاتا ہے حفص کی قراءت میں۔ تو یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ را سین اور لام گرین کلر میں آپ مادے کے 3 حروف دیکھ رہے ہیں، اور یہ مزید فی ابواب کے باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ گویا ارسلہ یرسلو ارسالن کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا۔ الا اس کے بعد حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد پھر جو ضمیر آ رہی ہے وہ بھی ہمیشہ ضمیر مجرور متصل ہوگی، وہ پھر ہنہ ہے جو کہ ہنہ کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر ہنہ کو ہنہ کیوں لکھا اور پڑھا جا رہا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے زیر نہیں ہے، تو واقعی اس سے پہلے زیر نہیں ہے، لیکن 2 صورتوں میں ہنہ کو ہنہ پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ ہنہ سے پہلے زیر ہو تو ہنہ کو ہنہ پڑھیں گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہنہ سے پہلے یا ساکن ہو تو بھی ہنہ کو ہنہ ہی پڑھا جائے گا۔ تو الحمدللہ پہلے حصے کے الفاظ پر بات ہو چکی ہے پہلے حصے کے، اور اب ہم پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور پہلے حصے کے دوسرے حصے کا جو پہلا لفظ ہے
وہ ہے واو، یہ ایک حرف ہے. اس کے بعد فعل آپ دیکھ رہے ہیں اعتدت، جس میں عین، تا اور دال مادے کے 3 حروف نظر آ رہے ہیں، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ، اور باب فعل سے استعمال ہوا ہے. اعتدا یعتدو اعتادن، اس کے معنی تیار کرنا کے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کو لام نظر آ رہا ہے جو کہ حرف ہے اور اس پہ زبر نظر آ رہی ہے. یہ لام تاکید ہوتا اگر اس کے بعد اسم یا ضمیر مرفوع ہوتی. تو اب یہاں پر آپ کو کنفیوژن ہوگی جی لام کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے، اسم تو نہیں آ رہا لیکن ضمیر آ رہی ہے اور ضمیر بھی مرفوع ہے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ضمیر مرفوع نہیں ہے، یہ ضمیر مجرور متصل ہے. کیونکہ جو ضمیر مرفوع ہوتی ہے نا وہ منفصل ہوتی ہے، اس کو سیپریٹ لکھا جاتا ہے، ملا کر نہیں لکھا جاتا. تو پہلی بات یہ کہ یہ ضمیر جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں ہنہ، یہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور یہ جو لام ہے یہ لام جارہ ہے. ذہن میں رکھیے گا یہ لام تاکید نہیں ہے. اور جب لام جارہ ہے تو اس کے بارے میں وہ قاعدہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ لام جارہ ویسے تو زیر حرکت کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے، لیکن لام جارہ کے بعد جب ضمائر آ جاتے ہیں تو پھر لام جارہ پر زبر آ جاتی ہے سوائے واحد متکلم کی ضمیر کے. اس کے بعد اگلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں متکئن. متکئن کا لفظ جو ہے یہ یہاں پر میں لفظی ترجمہ اس کا کر دیتا ہوں، دعوت یا دعوت طعام کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے. ذہن میں رکھیے گا، باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھ لیں گے. پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات ہو چکی ہے. اب ہم چلتے ہیں پہلے حصے کے تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ ہے واو جو کہ حرف ہے، اور پھر فعل ہے، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. آتت، حمزہ، تا اور یا اس کا مادہ ہے، جس میں سے صرف آپ کو 2 حروف نظر آ رہے ہیں مادے کے، ایک حمزہ اور ایک تا. یا جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے اور باب فعل سے یہ استعمال ہوا ہے. آتا یؤتی ایتاءن، دینا کے معنی میں 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے یہ فعل، کسی کو دینا اور کوئی چیز دینا. تو اس کے بعد کل کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ مضاف ہو کر آتا ہے، اور آگے واحدہ کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، اور واحدہ جو ہے واحد کی مؤنث ہے اور مجرور استعمال ہوا ہے، اور واحد کے معنی ایک کے ہوتے ہیں. تو کلّ واحدۃ کے معنی ہم کریں گے ہر ایک. اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ من ہے، اور من حرف جر کے بعد پھر ہنہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ ہنہ جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے. ذہن میں رکھیے گا. اب آپ کو اس کی اوریجنل شکل ہنہ نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ہنہ سے پہلے نہ تو زیر ہے اور نہ ہی یائے ساکن ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے سکینن، جو کہ چھری کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں پہلے حصے کے چوتھے اور آخری حصے کی طرف، اور اس کے الفاظ میں پہلا لفظ ہے واو جو کہ حرف ہے. اس کے بعد فعل دیکھ رہے ہیں، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. قالت، جس کا مادہ قاف، واو اور لام ہے، اور بہت دفعہ یہ فعل ہم کر چکے ہیں. قال یقول کے معنی کہنا کے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمیں پھر ایک فعل نظر آ رہا ہے جو کہ فعل امر ہے، اور وہ ہے اخرج. تو حمزہ جو ہے وہ میں پیش کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، لیکن یہاں پر وہ حمزہ آپ کو الف کی صورت میں نظر آ رہا ہے. تو گویا یہ حمزہ جو تھا یہ حمزۃ الوصل تھا. خا را جیم مادہ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے. خرجہ یخرجو خروجن، جس کے معنی باہر نکلنے کے ہوتے ہیں. الا حرف جر اس کے بعد استعمال ہو رہا ہے، اور الا کے بعد پھر ضمیر مجرور متصل جمع مؤنث غائب کی ہنہ استعمال ہو رہی ہے، جس کو ہنہ کے طور پر لکھا اور پڑھا جا رہا ہے. تو الحمدللہ جی جو پہلا حصہ تھا ہمارا اس آیت کا، اس کے چاروں حصوں کے الفاظ پر ہم نے بات کر لی ہے. اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ دوسرا حصہ جو ہے وہ میں اب آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ وہ ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا. تو یہ جو حصہ ہے دوسرا حصہ، اس کے بھی ہم 4 حصے کرتے ہیں، اور ان 4 حصوں کے لیے جو کرائیٹیریا ہے اس میں 3 حصے جو ہیں وہ تو حرف عطف کی بنا پر ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ الگ سے ایک جملے کی بنا پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو جو پہلا حصہ ہے وہ ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ. دوسرا حصہ ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. تیسرا حصہ ہے وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ. اور چوتھا حصہ ہے ما ھذا بشرن. تو جو پہلا حصہ ہے دوسرے حصے کا، اس کے الفاظ پر بات کریں گے. اس میں پہلا لفظ ہے فا جو کہ حرف ہے. لما اسم ہے، ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس کو لما ہینیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد فعل آپ دیکھ رہے ہیں رأینا، جو کہ فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے.
را، حمزہ، یا مادے کے تینوں حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور نون جو سیان کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ رأینا کے بعد ضمیر جو آپ دیکھ رہے ہیں اٹیچ ضمیر، وہ ضمیر منصوب متصل ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور اس کے بعد اکبرنا فعل آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں کاف، با اور را مادے کے 3 حروف ہیں۔ نون سیان کلر میں آپ کو ضمیر مرفوع متصل نظر آ رہی ہے جمع مؤنث کے لیے، اور شروع کا جو حمزہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ اکبرا یکبرو اکبارن، جس کے معنی بڑا جاننا کے ہوتے ہیں۔ اکبرنا کے بعد جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ بھی ضمیر منصوب متصل ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ تو دوسرے حصے کے پہلے حصے میں جو الفاظ تھے ان پہ ہم نے بات کر لی ہے، اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور اس دوسرے حصے کے دوسرے حصے میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے واو، اور واو حرف ہے، اس کے بعد فعل ہے قطعنا، قاف، طا اور عین مادے کے 3 حروف نظر آ رہے ہیں، درمیان والا حرف مشدد ہے لہٰذا یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے۔ قطع یقطع تقطیعا، جس کے معنی کاٹ دینا کے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا کے ہوتے ہیں۔ نون جو آپ کو سیان کلر میں ضمیر نظر آ رہی ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ضمیر ہے اور جمع مؤنث کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ ایدیا کا لفظ آپ آگے دیکھ رہے ہیں جو کہ ید کی جمع ہے، اور ید جو ہے وہ ہاتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایدیا کے بعد ہنہ جو ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہے اور جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے دوسرے حصے کا تیسرا حصہ، اس کے الفاظ میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، قلنا فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، قاف اور لام مادے کے صرف 2 حروف نظر آ رہے ہیں، واو ڈراپڈ ہے، اور نون جو سیان کلر میں ہے وہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ اور حاشا جو ہے اس لفظ کے بارے میں بہت ڈیٹیل ہے، اس کا کلر میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا اس لیے کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ابھی آ جائے گی۔ لام حرف جر ہے، اور لام کے بعد اس میں جلالہ استعمال ہوا ہے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے دونوں طرح سے رکھا ہے کہ جب یہ اس میں جلالہ کے ساتھ لام لکھا جاتا ہے تو آپ کو صرف 2 لام نظر آئیں گے، ایک لام جارہ والا اور ایک لام اس میں جلالہ کا، لیکن اس لام پہ شد بتائے گی کہ یہاں پر 2 لام ہیں۔ لیکن جب ہم اس میں جلالہ لکھتے ہیں تو ہمیں 3 لام نظر آتے ہیں، جس میں ایک لام ال والا لام ہوتا ہے اور 2 لام جو ہیں وہ مزید ہوتے ہیں جو کہ ایک شد کے ذریعے شو کیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی دوسرے حصے کے تیسرے حصے پہ بات ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے چوتھے اور آخری حصے کی طرف، اور اس کے 3 لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، ما، ھذا اور بشرن۔ اس میں ما حرف ہے اور یہ ما حجازیہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ بنو حجاز کی لغت کے مطابق وہ ما جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے وہ لیسا والا عمل کرتا ہے، یعنی خبر کو نصب دیتا ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ ما حجازیہ پڑ گیا۔ اور بنو تمیم ایک اور قبیلہ ہے، ان کی لغت کے مطابق جو ہے وہ ما جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو وہ خبر کو نصب نہیں دیتا، لہٰذا اس ما کا نام ما تمیمیہ رکھا جاتا ہے۔ بشر کا لفظ آپ آگے دیکھ رہے ہیں جو کہ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ واحد جمع مذکر منصب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی 2 حصے ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ اب اس آیت کا جو تیسرا حصہ ہے اس کا ایک ہی حصہ بنے گا، وہ ہے ان ھذا الا ملک کریم، جس میں ان حرف ہے اور یہ حرف نفی ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ حرف شرط نہیں ہے۔ ھذا اسم ہے، اس میں اشارہ ہے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کا اشارہ ہے، الا حرف استثناء ہے، اور ملک کا لفظ جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسم ہے، فرشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ملک کے بعد کریم کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، کاف را میم مادہ، کروما یکرمو، باعزت ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے پھر صفت مشبہ کا صیغہ کریم آتا ہے فعیل کے وزن پہ، جس کے معنی باعزت کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 31 کے جو ہم نے 3 حصے کیے تھے، ان تینوں حصوں کے تمام الفاظ پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے اپنے طور پر۔ اب ہم پہلے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سبق کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب شرح المفردات میں بتا رہے ہیں سب سے پہلے سمیع کے بارے میں کہ سمیع یسمعو یہ استعمال ہوتا ہے اور باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، سمیع بقضا جس کے معنی ہوتے ہیں علمہ یعنی اس نے اس کو جانا، یعنی سمیع جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگا تو اس کے معنی سننا کے ہوں گے،
اور باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کے معنی علمہ کے کیے جائیں گے. اور اس کے لیے ریفرنس دے رہے ہیں قرآن مجید کی سورہ مبارکہ المؤمنون کی آیت نمبر 24 کا کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں سمعنا بھذا با کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب وہ بتا رہے ہیں مکرہ کے بارے میں کہ مکرہ یمکرو یعنی یہ نون سے استعمال ہوتا ہے، مصدر اس کا مکرن آتا ہے اور اس کے معنی وہ لکھ رہے ہیں خدع یعنی اس نے دھوکہ دیا. اور اس سے پھر اسم الفاعل بتا رہے ہیں فہوا ماکرون یعنی دھوکہ دینے والا. پھر آگے اس کے بارے میں مزید ٹیکنیکل سی ڈیٹیل ہے اور ٹیکنیکل ڈیٹیل کے لیے میں خاص طور پر اور اس فعل کے لیے یہ مکر کا جو فعل ہے اس کے لیے میں اپنے ساتھی اپنے دوست مفتی سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ذرا اس فعل کو اور اس عبارت کو تفصیل سے بیان کر دیں تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 سے متعلق بھیجی گئی تفسیری عبارات کی تحلیل پیش خدمت ہے. فلما سمیت بمکرہن کے تحت لفظ مکر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے مکر یمکر مکرن فہو ماکرن، یعنی یہ باب نصر ینصر سے ہے اور اس کا معنی ہے خدع، اس نے دھوکہ دیا. لیکن یہ ایک پہلو سے اس کا معنی ذکر کیا جا رہا ہے جبکہ مکر کا وسیع تر معنی ہے خفیہ تدبیر. اور یہ مکر یعنی خفیہ تدبیر اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. قرآن حکیم میں ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے دشمنوں کی چلی ہوئی تدبیر کو بھی مکر کہا جا رہا ہے اور پھر مکر کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی جا رہی ہے. تو گویا انہوں نے بری تدبیر چلی اور اللہ نے اس کے مقابلے میں اپنی خفیہ اچھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین. اسی طرح ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، یہاں فلما سمیت بمکرہن ترجمہ آیت کا یہ بنتا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کے بارے میں سنا تو مصر کی عورتوں کی طرف مکر کی نسبت یہاں جو کی جا رہی ہے تو ان کا مکر کیا تھا. تو دراصل وہ غیر حاضر رہیں اور اس غیر حاضری کے اندر انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے راز کو افشا کیا، یعنی اس کا حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہونا، اس راز کو انہوں نے افشا کر دیا. تو یہ ان کا غائب ہونا اور راز افشا کرنا، ان دونوں چیزوں کے لیے چونکہ اخفاء کی ضرورت ہے، یہ دونوں چیزیں اخفاء کا تقاضا کرتی ہیں اور مکر بھی خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں. اس مناسبت سے ان کے اس فعل کا نام عزیز مصر کی بیوی نے مکر رکھا ہے. یہی معنی بنتا ہے اس کا کہ سمت امرأۃ العزیز اغتیابہن و افشاءہن سرہا مکرا، کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کے غائب ہونے کو اور ان کے اس زلیخا کے راز کے افشا کرنے کو نام دیا مکر کا. کیوں دیا؟ لأن کل ذالک، اس لیے کہ یہ ان کی غیر حاضری اور افشاء راز یہ ساری چیزیں یقتضی الاخفاء، اخفاء کا تقاضا کرتی ہیں. وکذالک المکر، اور مکر بھی یعنی خفیہ تدبیر بھی ایسے ہی ہوتی ہے، وہ بھی اخفاء کا تقاضا کرتی ہے. تو یہ جو اخفاء والا نقطہ قدر مشترک ہے ان عورتوں کے اس فعل میں اور مکر کے اصل معنی میں، اس مناسبت کی وجہ سے اس کا نام مکر رکھا ہے. تو الحمدللہ آپ کے سامنے مفتی سعید صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس مکر لفظ کو تفصیلاً بیان کر دیا. ہمارے ہاں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اردو میں یہ نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس وجہ سے عام طور پر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے بعض اوقات عربی کے الفاظ کی ٹرانسلیشن کرنے میں. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے عتید، اور اس کے معنی جو ہیں لکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ الشیء الحاضر مہیا. ہم اردو میں مہیا لفظ بولتے ہیں نا، مہیا، تو بالکل یہ وہی لفظ ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو عتید کے معنی ہے الشیء الحاضر المہیا، یعنی وہ چیز جو حاضر ہو اور مہیا ہو، یعنی تیار کی ہوئی موجود چیز. اور اس کے بعد مزید بتا رہے ہیں وَقَدْ أَتَّدَهُ تَعْتِيدًا، یعنی یہ باب تفعیل سے بھی استعمال ہوتا ہے، عین تا اور دال مادہ، پھر یہ اتدا یعتد
تعتیدن جس کا مصدر بنتا ہے، اور وآتدہ اعتادن باب افعال سے بھی یہی مادہ استعمال ہوتا ہے، عین تا اور دال، یعنی آتدہ یعتد اعتادن، تو یہی مادہ عین تا دال جو ہے اس کا مزید استعمال بتا رہے ہیں کہ باب تفعیل سے بھی آتا ہے، باب افعال سے بھی آتا ہے، اور دونوں کے ایک ہی معنی ہے، یعنی اعدہ لی یومن، یعنی اس نے اس کو تیار کیا ایک یا کسی دن کے لیے، گویا فلاں نے فلاں چیز کو تیار کیا کسی خاص دن کے لیے۔ اور پھر مزید آگے بتا رہے ہیں وَمِنْهُ الْأَتَادُ، اسی سے ایک اسم بنتا ہے الاتاد، جس کے معنی ہے بمعنی العدہ، عدہ معنی ہے جس کے، اور عدہ کے معنی ہے تیار کی ہوئی چیز، یعنی اگر کسی کو کسی سفر پہ جانا ہو نا تو وہ جو سامان سفر تیار کرتا ہے یا جو سامان سفر تیار کیا جاتا ہے اس کو بھی عدۃ السفر کہا جا سکتا ہے۔ یقالو یوں کہا جاتا ہے کہ اخذ للامر عدتہ وعتادہ ای احبتہ وآلتہ، یعنی اخذ فلاں نے لیا، اس نے لیا، للامر اپنے معاملے کے لیے، عدتہ وعتادہ یعنی ای احبتہ، احبتہ کہتے ہیں تیاری کو، اور وآلتہ، اور آلتہ یعنی وسائل اور ذرائع، اس نے ان کو لیا۔ گویا عدہ اور عتادہ کے معنی سامان سفر یا کوئی بھی اسباب یا ذرائع کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے جو اختیار کیے جاتے ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے۔ تو بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے وہ ہے المتکأ، اور اس کے معنی لکھ رہے ہیں المجلس، اور مزید تفصیل دے رہے ہیں کہ وَهُوَ اسم مکان، یہ اسم مکان ہے، اور یہ من اتکأ سے ہے، یعنی اتکأ باب افتعال کا صیغہ ہے، تو باب افتعال میں اتکأ یتکئ جب بنے گا تو اس سے پھر جو اسم مکان یا ظرف مکان بنے گا وہ بنے گا متکئن، اور معنی دے رہے ہیں اس کے اتکأ کے علی الشیء اذا اسند ظہرہ او جنبہ الیہ معتمدا علیہ، یعنی اتکا علی شیء اس وقت کہا جائے گا جب کسی شخص نے اپنی پیٹھ یعنی اپنی کمر، او جنبہ یا اپنا پہلو اس کی طرف یا اس چیز کی طرف اس چیز سے لگا دیا، معتمدا علیہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کا سہارا لیتے ہوئے، تو گویا کمر یا پہلو کسی چیز پر ٹکانا اور اس چیز کا سہارا لینا، اس کو اتکاء علی الشیء کہا جاتا ہے۔ تو بڑی تفصیل سے اس کو انہوں نے ذکر کر دیا، اور پھر آیت کا ریفرنس دے رہے ہیں سورہ زخرف سے کہ وَلِبُیُوتِہِمْ أَبْوَابًا، ان کے گھروں کے دروازے ہوں گے، وَسُرُرًا عَلَیْہَا یَتَّکِئُونَ، اور ایسے سرر یعنی مسہریاں یا تخت جن پر وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر مزید تفصیل دے رہے ہیں کہ وصف المکان من الفعل غیر الثلاثی المجرد علی زنۃ اسم المفعول، یعنی اس بات کو پہلے ذرا سمجھ لیں کہ اسم ظرف جس میں ظرف زمان یا ظرف مکان آتا ہے، یہ ثلاثی مجرد سے تو مفعل یا مفعل کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، یا مفعلتن کے وزن پر آتا ہے، لیکن مزید فی واو سے جب بھی اسم ظرف بنتا ہے نا، اور اسم ظرف آپ جانتے ہیں مشتقات میں سے ہے، تو اس کے لیے کوئی الگ سے وزن نہیں ہے، بلکہ جو وزن اسم المفعول کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی وزن جو ہے وہ اسم الظرف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہی بات بتا رہے ہیں کہ اسم المکان من الفعل غیر الثلاثی المجرد علی زنۃ اسم المفعول، یعنی اسم مفعول کے وزن پر غیر ثلاثی مجرد سے اسم مکان آتا ہے۔ نحو مثال کے طور پر المصلی، تو سواد لام یا باب تفعیل سے استعمال ہو رہا ہے، صلی یا یصلی، صلی یصلی، اور اس سے پھر مصلی نماز پڑھنے کی جگہ۔ والمختف احتف یختف، باب افتعال سے عجائب گھر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی عجیب چیزیں رکھنے کی جگہ۔ اسی طرح المہاجر باب مفعلہ سے ہے، المتنفس باب تفاعل سے ہے، المنعطف باب انفعال سے ہے، اس کے معنی موڑ کے ہوتے ہیں، تو گویا بل کھانے کی جگہ، اور المتناول یہ باب تفاعل سے ہے۔ یہ تمام صیغے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ اسم المفعول کے صیغے بھی ہیں، اور یہ صیغے جو ہیں یہ اسم الظرف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی
مزید فی ابواب میں اسم مفعول اور اسم ظرف کا وزن ایک ہی ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں۔ تو المتناول کے معنی کھانا تناول کرنے کی جگہ یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور آخری لفظ ہے والمستشفیٰ، تو شین فا یا مادہ ہے، اسے باب استفعال میں استعمال کر کے اسم مفعول کا صیغہ بنایا گیا ہے، اسم ظرف کا صیغہ بنایا گیا ہے، تو ہاسپٹل کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو گویا شفا یابی طلب کرنے کی جگہ۔ تو بہت تفصیل سے یہ الحمدللہ آپ کے سامنے بات آ گئی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب مزید بتا رہے ہیں کہ اتقاء یہ جو فعل ہے یہ باب افتعال سے ہے، اور اس کا مادہ ہے واو کاف اور حمزہ، اور اصلہ یعنی اس کی اصل تھی ابتقاء، بالکل اسی طرح جس طرح اتقاء جو ہے وہ واو کاف یا مادے سے بنا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ واو کاف یا مادہ ہم نے بہت دفعہ کیا ہوا ہے، اس کو باب افتعال میں ڈالتے ہیں تو اصل میں یہ بنتا ہے ابتقاء، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر مثال واوی باب افتعال میں استعمال ہو تو اس واو کو یعنی مادے کی واو کو تا میں تبدیل کر کے باب افتعال کی تا میں مرج کر دیا جاتا ہے، تو ابتقاء سے یہ بن جاتا ہے اتقاء، اور پھر ملا کر ہم اس کو پڑھیں گے اتقاء، اور پھر ناقص کے قواعد بھی اپلائی کریں گے تو وہ بن جائے گا اتقاء۔ تو اسی طرح بتا رہے ہیں اتصفا جو ہے وہ بھی واو صاد اور فا مادے سے بنا ہے، اور اس کے سٹیپس لکھ رہے ہیں کہ واو کاف حمزہ باب افتعال میں آئے گا تو ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا ابتقاء، اور پھر واو کو تا میں بدل دیا جائے گا، اور پھر دونوں تاؤں کو مرج کر دیا جائے گا اور لفظ بن جائے گا اتقاء۔ اس طرح واو کاف یا ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا ابتقاء، اور واو کو جب تا میں بدلیں گے اور پھر دونوں تاؤں کو مرج کریں گے تو یہ بن جائے گا اتقاء، اور تبدیلی کے بعد اتقاء بن جائے گا۔ واو صاد فا باب افتعال میں استعمال ہوگا تو اتصفا بنے گا، واو کو تا میں بدلیں گے اور پھر دونوں تاؤں کو مرج کریں گے تو یہ بن جائے گا اتصفا۔ تو بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے الحمدللہ یہ باتیں آ چکی ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ بتا رہے ہیں کہ السکین، اس کے معنی المدیہ کے ہوتے ہیں، اور المدیہ جو ہے یہ چھری کو کہا جاتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں یذکرو و یؤنسو، یعنی اس کا استعمال جو ہے وہ مذکر کے طور پہ بھی ہوتا ہے اور مؤنث کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، والغالب علیہ التذکیر، لیکن غالب استعمال السکین کا جو ہے وہ مذکر کے طور پر ہوتا ہے، اور جمع لکھ رہے ہیں آگے سکین کی سکاکینو، جو کہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اس لیے غیر منصرف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا فعل بتا رہے ہیں آتاہو شیئن یؤتیہ، اور آگے مصدر دے رہے ہیں ایتاءن، یعنی حمزہ تا یا مادہ باب افعال آتا یؤتی ایتاءن دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کے معنی بتا رہے ہیں آتاہو یعنی اس نے اس کو دیا، اور یتعدی الی مفعولین، یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، ہوا من باب افعلا، یہ باب افعال سے ہے، و اصلہ، اور اس کی اصل جو ہے وہ اعطیا ہے، دو حمزے اکٹھے ہو رہے ہیں لہٰذا یہ محموز بھی ہے، اور اینڈ پہ یا کلمہ آنے کی وجہ سے یہ ناقص بھی ہے، تو گویا یہ محموز اور ناقص دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور محموز کا جو ایک کنفرم قاعدہ ہے، جو لازمی قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس طرح کہ پہلا حمزہ جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہوتا ہے، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں دو حمزے اکٹھے آ رہے تھے، پہلے پہ زبر تھی، دوسرا ساکن تھا، تو دوسرے حمزے کو بدلا جائے گا ایک حرف میں۔ کس حرف میں؟ وہ حرف یا تو الف ہوگا یا واو ہوگا یا ہوگا، اور وہ حرف پہلے حمزے کی حرکت کے مطابق آئے گا۔ اگر پہلے حمزے پہ زبر ہوگی تو دوسرا حرف جو ہے وہ الف ہو جائے گا، اگر پہلے پر زیر ہوگی تو دوسرا حرف یا دوسرا حمزہ جو ہے وہ یا ہو جائے گا، اور اگر پہلے حمزے پر پیش ہوگی تو دوسرا حمزہ جو ہے وہ واو ہو جائے گا۔ تو یہاں پر زبر ہے لہٰذا یہ دوسرا حمزہ جو ہے وہ الف کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر الف یا حمزہ زبر الف جو ہے وہ آ کی آواز دے گا، جسے ہم مد کے ساتھ یا کھڑی زبر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ اعطا مثل آمنا، آمنا کی طرح ہے یہ، اور آمنا جو ہے وہ آمنا سے بنا ہے، اور امر جو ہے وہ آتا یؤتی ایتان کا وہ ہوگا آتی دے، ربنا آتی نا، اس میں آتی جو استعمال ہوا نا وہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ بتا رہے ہیں اکبر الشیء، باب فعال سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی ہم کریں گے کہ فلاں نے فلاں کو بڑا عظیم سمجھا۔ اگلا لفظ ہے قطع، باب تفعیل سے قاف طا اور عین مادہ، قطع یقطع تقطیعا، جس کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا کے ہیں،
اور بتا رہے ہیں یہاں پر کہ التضعیف للتکسیر والمبالغہ، یہاں پر یہ جو تضعیف ہے نا، یعنی حرف کو ڈبل کیا گیا ہے تو کو، یعنی قطع یقطع اگر ثلاثی مجرد سے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی بھی کاٹنا کے ہوتے ہیں، اور باب تفعیل سے استعمال ہو تو بھی لفظی معنی کاٹنا کے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو شد ڈالی گئی ہے نا، یہ تکسیر کے لیے ہے اور مبالغے کے لیے ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یعنی کاٹنے میں کثرت کا جو ہے وہ مفہوم پایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ والمراد بالتقطیع ہونا، یہاں پر جو ہے تقطیع یعنی کاٹنا اس کے معنی جو ہیں، اور جرح کے معنی زخمی کرنا کے ہوتے ہیں، تو یہاں پر گویا یہ نہیں تھا کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، یہاں پر زخمی کرنا کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ آ رہا ہے حاشا للہ میں، اس میں حاشا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ تنزیہا لہو ہے، یعنی یہ کلمہ تنزیہ ہے۔ اس کے بارے میں تفسیر جلالین میں یہ لکھا ہے کہ یہ حرف تنزیہ ہے، لیکن اس وقت یہ اسم ہوگا اور اس کا استعمال استثناء کے طور پر بھی ہوتا ہے، اس وقت یہ حرف ہوتا ہے۔ تو یہ حاشا تھا الف کے ساتھ، تو یہ ڈیٹیل انہوں نے دی ہے تفسیر جلالین میں، اور تفسیر مظہری میں ذکر کر رہے ہیں صاحب تفسیر مظہری کہ حاشا جو ہے اصل میں حاشا الف کے ساتھ تھا، اور حاشا جو ہے یہ کلمہ استثناء ہے، تخفیف الف کے بعد تنزیہ کے مقام میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر بتا رہے ہیں مزید کہ ولا یقال حاشا لکا، حاشا لکا نہیں کہا جائے گا، قیاساً علیہ، اسی پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی حاشا للہ تو کہا ہے نا، لیکن حاشا لکا نہیں کہا جائے گا، اور کہا صرف یہ جائے گا حاشا کا، اور یہ الف کے ساتھ آئے گا، ذہن میں رکھیے گا حاشا، اور حاشا لکا کہا جا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں رائے دے رہے ہیں کہ قالہ الجوہری، یعنی جو امام جوہری ہیں ان کا یہ قول ہے۔ تو گویا پہلی بات یہ کہ حاشا الف کے بغیر لکھا ہوا ہے، اس میں جلالہ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو حاشا للہ اس طرح استعمال ہوگا، لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے حاشا لکا نہیں کہا جائے گا۔ اگر آپ نے ضمائر کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو حاشا کے ساتھ الف جو ہے وہ بھی لگانا پڑے گا، یعنی حاشا لکا کہیں گے، یا لام کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں آپ حاشا کا۔ یہ ڈیٹیل دے رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ البشر، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے الانسان ہے، اور یہ واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی فیہ سواؤن، اس میں سب برابر ہیں۔ اور مزید یہ بتا رہے ہیں کہ وقد یثنیٰ، اور کبھی کبھی یہ مثنیٰ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وقالوا، انہوں نے کہا انؤمن لبشرین، کیا ہم ایمان لائیں دو بشروں پر، مثلنا، جو کہ ہماری طرح ہیں۔ تو بشر اگرچہ واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مثنیٰ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ بتا رہے ہیں الملک، اس کو بتا رہے ہیں کہ من الملائکہ، یعنی فرشتوں میں سے الملک ہے، اور یأتی للمفرد والجمع، یہ مفرد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ اما المفرد، جہاں تک مفرد کا تعلق ہے تو فکما فی حاذہ الآیہ، تو یہ جیسے کہ اس آیت میں آیا ہے وفی الآیتین الآتیتین، اور نیچے آنے والی دو آیات میں۔ پہلی آیت ہے جی ولا اقول لکم انی ملک، یہاں پر مفرد یعنی واحد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور دوسری آیت سورہ سجدہ کی قل یتوفاکم ملک الموت، تو جیسے کہ سورہ یوسف کی اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اور یہ دو آیتیں جو انہوں نے دی ہیں اس میں یہ مفرد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور اما الجمع، جہاں تک جمع کا تعلق ہے تو فکما فی الآیتین الآتیتین، تو جمع کے معنی میں دو نیچے دی آیتوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلی آیت جو ہے سورہ فجر کی ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، تو یہاں پر الملک جو ہے یہ جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور سورہ حاقہ کی آیت کا ریفرنس بھی دیا ہے کہ والملک علی ارجائہا، یہاں پر بھی یہ ملک جو ہے وہ جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی شرح المفردات ہم نے مکمل کر لی ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 کے حوالے سے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ لیکچر کا جو دورانیہ ہے وہ طویل ہوتا جا رہا ہے، تو میں اپنے لیکچر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ایضاحات النحویہ اور اس آیت مبارکہ کے انالیسز یعنی نحوی ترکیب اور ترجمے کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔